امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت آج کی ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 43۔ تو کیا ہے، کیا اللہ پاک فرما رہا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ کر کے نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم، اس چیز کو جو چیز ان کے سینے میں ہوگی۔ کیا چیز ہوگی اور کس کو اللہ پاک نکال دے گا سینوں سے؟ من غل، یعنی کینہ، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، بہتی ہوں گی۔ بات جنتیوں کی ہو رہی ہے۔ وقالو، کہیں گے جنتی لوگ، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہماری رسائی یہاں تک نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول لائے، بالحق، سچی بات، ونودو، انہیں پکارا جائے گا، انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، اس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے عوض۔ تفسیر کر رہے ہیں اس تھوڑے سے ٹکڑے کی، وَنَزَعْنَا کی اخرجنا، ہم نکال دیں گے، یہ ترجمہ میں نے کیا تھا۔ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس چیز کو جو ان کے سینے میں ہوگی، من غِلٍّ، من بیانیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، من غِلٍ یعنی ترجمہ کرتے ہیں، من غِلٍ یعنی کینہ، من غش وعداوۃ، کینہ، عداوت، کانت بینہم فی الدنیا، وہ کینہ، عداوت، دشمنی، رنجش جو دنیا میں ہوتی تھی، فجعلناہم، تو ہم ان کو بنا دیں گے، اخواناً، بھائی، جنت میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، جنت میں کوئی کینہ پروری نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں کینہ چلتا ہے، کوئی بہت نیک مسلمان ہے، کوئی کم نیک مسلمان ہے، ہو جاتا ہے معاملہ، اب معاملات کو لے کر کے کینہ بھی آ جاتا ہے، دشمنی آ جاتی ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے سب دونوں کے نصیب میں ہوگا، جنت ہوگی دونوں کے نصیب میں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سینے سے وہ کینہ، وہ عداوت، وہ نفرت، وہ چھل کپٹ جو دنیا میں رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نکال باہر کرے گا۔ کہتے ہیں لا یحسد بعضهم بعضا، جنت میں جنتی لوگ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے، علی شیء خص اللہ بہ بعضهم، ایسی چیز کو لے کر کے جس چیز کو اللہ نے خصوصاً کسی اور کو دیا ہوگا۔ اس جنتی کو خاص طریقے سے کوئی بہت بڑی نعمت ملی، دوسرا مسلمان ہے جو کم درجے کا رہا ہے، اس کو کم درجہ جنت میں ملا، کم نعمت ملی، مگر ہے دونوں جنت میں، تو کم درجے والا جنتی اونچے درجے والے جنتی پر جلے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا، وہاں ایسا اللہ تعالیٰ کر دے گا، دلوں کو پاک بنا دے گا۔ آگے ہے تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے یعنی جنتیوں کے نیچے
نہریں بہتی ہوں گی. کیا مطلب؟ پاؤں کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے. جو عالیشان مکانات، محلات، بلڈنگوں میں رہیں گے اور جس کو دنیا میں رہ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس محل کے نیچے سے، اس کے کنارے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بار بار گزر چکا ہے آیت میں. نہریں انہار کا ہے قرآن. نہریں جمع کسے گا، ایک نہر نہیں، نہریں. دودھ کی نہر الگ، آب زلال، آب شیریں میٹھے پانی کی نہر الگ، شہد کی نہر الگ ہے نا. یہ کہتے ہیں روى الحسن عن علی، امام حسن علیہ السلام نے روایت کیا عن علی، اپنے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے. قال، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فینا واللہ اہل بدر نزلت. یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کے سینوں سے ہم کینہ نکال دیں گے جنت میں. تو حضرت علی کی حدیث ہے، علی فرماتے ہیں کہ یہ اہل بدر کے متعلق. اہل بدر اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا، اس میں جو لوگ شریک تھے وہ سب جنتی ہوں گے. کوئی جنت کے اعلیٰ مقام میں رہے گا، کوئی ادنا مقام میں رہے گا. تو اعلیٰ والے مقام پر، اعلیٰ مقام والے جنتی پر ادنا جنتی کوئی حسد نہیں کرے گا. یہ مطلب کس نے سمجھایا ہے؟ مفسر قرآن باب علم شہر رسول، اللہ کے رسول کا جو علم شریف ہے، اس علم کے تک پہنچنے کے لیے جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، وہ کون ہے؟ علی کی ذات ہے. پیارے آقا نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. پیارے آقا نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، علم کا شہر ہوں. وعلی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو وہ علی نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پہ یہ مراد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات بتلا دی، رکھ دی. حضرت علی ہی دوسری تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر نہیں، تفسیر تو ہو گئی کے بارے میں، اپنے بارے میں، بعض صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وقال علی، وہ تفسیر جو میں نے پہلی والی تفسیر کی ہے اسی کی تائید میں، وہ تائید میں کیا آیت پیش کر رہے ہیں؟ سورہ ہجر آیت نمبر 47 میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ آیت ہے، آئے گی آگے سورہ ہجر میں. اور وہی مفہوم میں یہاں تھوڑی سی آیت کا ٹکڑا گزرا. کیا مطلب ہوا سورہ ہجر کا؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کا اللہ پاک فرماتا ہے وہاں کہ ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ ہوگا، من غلٍ یعنی کینہ، ایک دوسرے کے متعلق کینہ، حسد، عداوت نکال دیں گے. آگے ہے اخوانن، سب کو بھائی بھائی بنا دیں گے. آگے ہے علی سرر متقابلین، سب اپنی مسہریوں پہ، اپنے صوفے پہ آمنے سامنے ہوں گے، فیس ٹو فیس ہوں گے. علی سرر متقابلین. سرور کیا ہے؟ سریر کی جمع سرور ہے. سریر کہتے ہیں مسہری کو. مسہری بھائی اعلیٰ قسم کی جو چارپائی ہوتی ہے، بہترین ہے نا، ترقی یافتہ، وہ اس کی جمع سرور. اور متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. کہ جنتی لوگ جب اپنے محلات میں ہوں گے، اپنی بلڈنگوں میں، عالیشان مکانات میں ہوں گے، تو وہ اس کمرے سے اس کمرے میں یا اس کونے سے اس کونے میں جانے کے محتاج نہیں ہوں گے پاؤں کے کہ چل کر کے جائیں. کتنی بڑی چیز ہے. فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائیں گے. حور و غلماں جو بے شمار خدام، ہمارے نوکر چاکر ہوں گے مومنوں کے جنت میں، اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا، شیڈو بنا دے گا، محافظ بنا دے گا، خدمت کرنے والے بے شمار ہوں گے. وہ سب اپنے سروں پر اٹھا کر لے جائیں گے. اور یہی نہیں، اگر ان کے بڑے سے بنگلے میں، کمرے میں متعدد مسہریاں ہوں گی تو تفسیر میں ہے کہ اگر اس مسہری سے اٹھ کر کے جنتی اپنی اس مسہری پر جانا چاہے گا تو وہ مسہری گھوم جائے گا ایسے اور وہاں تک پہنچا دے گا. اللہ اکبر، عقل دنگے رہ گئی. تو یہ ہے علی سرر متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک جنتی دوسری جنتی کے مقام کو دیکھے گا، آمنے سامنے دیکھے گا، وہ اندر ہے تو کس طریقے سے. تو میرا ذہن فوراً گیا کہ گویا کہ جو پارٹیشن ہوگا، دیوار ہوگی، تو دنیا کی دیوار کی طرح نہیں کہ اس پار کا نظر نہ آئے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ شیشے کی طرح کوئی چیز ہوگی. اور بہترین اس کی جو سمجھنے کی مثال ہے، آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہو، بڑے بڑے اسٹیشنوں پر جاتے ہو، جو بنگلے ہوتے ہیں کچھ خاص طریقے سے،
تو موٹے موٹے شیشے کی آڑ ہوتی ہے، اس پر اندر کون نظر آتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب ایک ادنا سا حقیر سا نمونہ ہے، اس سب کی بہترین قسم ہوگی جنت میں، جنتیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام و اعزاز کی شکل میں۔ ہاں، تو دوسرا قول حضرت علی کا کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا انی لارجو ان اکون انا وعثمان وطلحة والزبیر من الذین قال لهم عز وجل ونزعنا ما فی صدورهم من غل۔ قربان جاؤں حضرت مولا علی کی فراست پر، وسعت فکر پر، کیا وسیع ذہن تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں انی لارجو، مجھے یقین کامل ہے، مجھے بھرپور امید ہے، ان اکون انا، کہ میں ہوں گا، وہ عثمان ہوں گے، وہ طلحہ ہوں گے، وہ زبیر، اور زبیر ہوں گے، من الذین قال لهم اللہ عز وجل، انہی لوگوں میں سے جن لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے سینوں سے خفگی، ناراضگی، حسد، کینہ نکال دیں گے، سب کو بھائی بھائی بنا کر دیں گے، اور ایک دوسرے کے مقام پر کوئی رشک نہیں، حسد نہیں۔ بہت بڑی بات کی ہے۔ حضرت عثمان سے خوش نہیں آج کے شیعہ نا، نہیں خوش ہیں، قطعی خوش نہیں ہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ نہیں، جو ہوا ہوا، میں عثمان، طلحہ، زبیر، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی نا سب، میں کہاں تک جاؤں سمجھانے کے لیے، تو سب ناراضگی تھی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم سب لوگ، عثمان، ہم، طلحہ، زبیر، سب جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہاں کہ ان کے سینے سے خفگی نکال دیں گے، ناراضگی نکال دیں گے، ایک دوسرے کے متعلق سوچ تھی اور تھوڑا سی جلن تھی، وہ سب نکال کر باہر کر دیں گے۔ اب حدیث مرفوع ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث مرفوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار، جب محشر میں اہل ایمان والے جہنم سے بچا لیے جائیں گے، فَيُحْسَبُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، ایک پل برج، اس پر روک لیے جائیں گے، رک جا تم لوگ۔ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَظَالِم، تو دنیا میں جو شخص ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے ہوگا وہاں وہ سب کا تصفیہ کیا جائے گا، سب کا حل کیا جائے گا، حل کرایا جائے گا۔ حتی اذا حذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک بنا دیے جائیں گے، پاکیزہ کر دیے جائیں گے، منقہ کر دیے جائیں گے، منزہ کر دیے جائیں گے، اوزینا، ان کو اذن مل جائے، پر ترجمہ ہوگا انگریزی میں پرمیشن مل جائے گا، فی دخول الجنہ، کہ جاؤ جنت میں۔ ابھی تک روکے گئے تھے نا، کچھ معاملات تھے آپس میں، سب طے کرائے گئے، جاؤ جنت۔ حضرت امام سدی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا ان اہل الجنہ، کہ یقیناً جنتی لوگ، اذا سیقوا الی الجنہ، جب جنت کی طرف ہانکے جائیں گے کہ ادھر جنت ہے چلو بڑھو، وجدوا عند بابها شجرۃ فی اصل ساقها عینان، تو جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے بڑے دروازے پہ انہیں ایک بہت بڑا درخت ملے گا، اور اس درخت کی جڑ سے 2 چشمے بہتے ہوئے ہوں گے۔ فشربوا من احداہما، تو جنتی لوگ ایک چشمے سے پانی پئیں گے، سیراب ہو جائیں گے۔ فینزع ما فی، یہی دکھانا تھا، فینزع ما فی صدورہم من غل، جیسے ہی اس جنتی چشمے کا ابھی داخلہ نہیں ہوا ہے، باہری چشمہ ہے، اندر تو جو نہریں ہوں گی، اس چشمے کا پانی، ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو پیتے ہی ان کے دلوں میں جو غل منے وہی عداوت، نفرت، حسد، جو کچھ ہوگی سب نکال دیا جائے گا، پاک کر دیے جائیں گے۔ اب کہتے ہیں فَهُوَ الشَّرَابُ الطَّهُورُ، یہی شراب طہور ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، شرابن طہورا کہا ہے دوسرے مقام پہ، ٹھیک۔ وَاغْتَسَلُوا مِنَ الْأُخْرَى، دوسرے چشمے سے وہ غسل نہائیں گے، دوسرے چشمے کے پاس دوسرے چشمے کے پانی سے نہائیں گے، جیسے ہی نہائیں گے فجرت علیہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے سے، ان کی ذات سے، ان کے پورے جسم سے
بالکل فرحت، خوشی، شادابی، ہریالی کے سب آثار ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک انسان نہا کے نکلتا ہے تر و تازہ ہوتا ہے، ویسے ہی جنتیوں کے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے، اور ایسے تر و تازہ ہوں گے، ایسے حشاد بشاس ہوں گے، ایسے پر رونق ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ان کو نہانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں تک نہ لاتا، ہمیں اس کی رسائی نہ دیتا، اس مقام تک نہ لاتا، تو واقعی ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے؟ دونوں چیزیں، مقام بھی اور اجر و جزا بھی۔ اجر و جزا جو ثواب ملے گا، اس طرف ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز یعنی دونوں ہے، مقام تک بھی، اس مقام تک جنت تک آ گئے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نہ لاتا ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ پھر مقام ہی نہیں، مقام پہ پہنچ کے جو نعمتیں ہوں گی، جو نعمتیں جو ہوں گی، جو کچھ ملے گا وہ بھی مراد ہے۔ یہاں تک آئے، پھر یہ چیزیں مل رہی ہیں، اللہ نہ لاتا، مجھے یہاں تک نہ عطا کرتا تو میں کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، انہیں ندا کی جائے گی، انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، اس کے تم وارث بنائے گئے۔ اس پر سمجھا رہے ہیں جنت جنتیوں کو، ایمان والوں کو وراثت میں ملے گی۔ کہ دنیا کا مال ہے، کہ ابا کا دادا کب ہے، ہم وارث ہو گئے، تو کہ ہمارے باپ دادا کی جنت ہے؟ سوال کر رہا ہوں، یہ سمجھائیں ہیں، یہ اپنی زبان سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنت ہمارے باپ دادا کی میراث ہے کیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے کہا ہے اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا جنت کا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یہی سوال ہے ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، کہا بڑے فخر سے کہو ہمارے بڑے کے دادا کی میراث ہے کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا اصلی مقام، اصلی جگہ کیا تھی؟ جنت ہی تو تھی۔ تو جو سوال میں نے کیا، خود میں نے جواب بھی دے دیا کہ جی ہاں، ہمارے یہ دنیاوی جو ہمارے باپ نے پیدا کیا ہے، یا ان کے اوپر ان کی نہیں، ہمارے سب سے بڑے باپ اور دادا وہی کون؟ ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کی اصلی جگہ کیا تھی؟ جنت ہی تو تھی۔ تو وراثت میں ہمیں ملی ہے، کیونکہ جو پیغام لائے، جو دین لائے، جو انہوں نے اللہ کا پیغام پڑھ کے سنایا، ہم نے قبول کیا تو ہمیں ملی وراثت میں۔ اور جن لوگوں نے ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا، بھائی پورا سلسلہ چلا نبیوں کا، نے آدم پہلے نبی تھے، تو اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والوں کو جو جنت ملے گی، ہاں وراثت نہیں ملے گی، ہمارے جد اعلیٰ جو سب سے بڑے ہمارے ہیں ابو البشر، ان کی میراث سے ہمیں ملی۔ یہ جواب بھی ہو گیا، ایک جواب۔ دوسرا جواب سنو، جواب انہوں نے یہ دیا ہے، اور یہ شاید میں پہلے بھی ابھی جلد ہی مہینہ 2 مہینہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، یہ بات گزری ہے ضمناً۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں جنت میں جائیں گے، غور سے سنو، حیرت زدہ بات ہے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت انہیں دے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ سارے جنتیوں کی ایک جگہ جہنم میں بھی ہوگی۔ کان کھڑے ہوئے آپ کے؟ جتنے جنتی ہوں گے سب کی ایک ایک جگہ جہنم میں بھی ہوگی، مگر جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہی کی مرضی سے، مشیت سے، حکم سے، فضل سے، کرم سے، احسان سے، اللہ ہی کے حکم سے آئے گا فرشتہ آئے گا کہ بہت نصیب والے ٹھہرے، اور وہ حجاب ہٹائے گا۔ جہنم کی وہ جگہ جو اس کے نام کی تھی پہلے سے، وہ سامنے کرے گا، کہے گا دیکھ اگر تو ایمان نہ لاتا، اگر اعمال صالحہ نہ کرتا تو یہ جنت میں تیرا ٹھکانہ نہ ہوتا، یہ ہوتا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو اس طریقے سے جہنم کی جگہ کے بدلے وہ جنت کے وارث ہوئے، یہ ہے وراثت کا جواب۔ اور ہر جہنمی قیامت تک جتنے جہنمی ہوں گے، جتنے جائیں گے جہنم میں تو جائیں گے، ان کی ایک جگہ جنت میں بھی ہوگی۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے فرشتہ آئے گا، نہیں مانے، ایمان نہیں لائے تھے نا، بہت سمجھایا گیا تھا، نبی آئے، سمجھا بجھا ہوا، منایا گیا، نہیں مانے، ایمان نہیں لائے نا، کہاں ہو؟ یہ جہنم میں ہو نا، دیکھ اگر ایمان لاتا تو، اعمال صالحہ کرتا تو جنت کا مقام اٹھائے گا، پردہ ہٹا دے گا، دیکھ ذرا ایمان لاتا، اعمال صالحہ کرتا تو جہنم میں نہ ہوتا، جنت میں اس مقام پہ ہوتا۔ یہ ہے وراثت کا مطلب کہ جہنمی وارث ہوں گے اپنے جنت کے مقام کے بدلے میں جہنم کے وارث ہوں گے، اور ایمان والے وارث ہوں گے جہنم کی اپنی جگہ کے بدلے میں جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ یہ ہے وراثت، یہ مطلب ہے۔ 2 جواب میں نے دیا۔